بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال کی پہلی غزل جو ہماری جاری تھی اسے مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس غزل کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے اور وہ آفاقی شہرت کے مالک ہیں کہ ہم پہلے بھی پڑھے تھے کہ حکیم الامت شاعر مشرق قوم کے نباس ہیں، جنہوں نے اس وقت قوم کی حالت کو محسوس کیا کہ جب وہ بالکل زوال پذیر ہو چکی تھی، اور اقبال ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اس قوم کے لیے وہ وجہ دریافت کی جس وجہ سے وہ زوال پذیر ہو چکے تھے۔ اقبال نے اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا، جسے فلسفہ خودی کا نام دیا گیا تھا۔ خودی عزت نفس جو کہ صرف عشق الہی سے استحکام پذیر ہوتی ہے، اور جب خودی استحکام پکڑ لیتی ہے تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آئیے اس غزل کو دیکھتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی سے مراد بلند پرواز پرندہ۔ موت اچھی یعنی اس رزق کے بغیر گزارا کرنا بہتر ہے۔ پرواز میں کوتاہی، پرواز نیچی ہونا۔ بظاہر جو اس شعر کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے بلند پرواز پرندے، اس رزق سے موت بہتر ہے جس سے تجھے اپنی پرواز نیچی کرنی پڑے۔ ان بظاہر معنوں سے ہٹ کے اگر معنی دیکھے جائیں تو سب سے پہلی بات کہ شاعر نے مرد مومن کے لیے طائر لاہوتی کا استعارہ لیا ہے۔ مرد مومن، مرد کلندر، مرد حق، مرد درویش، مرد صالح، یہ وہ تمام اصطلاحات ہیں جو اقبال نے اس انسان کے لیے استعمال کیں جو نیابت الہی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مرد مومن کا مقام عالم لاہوت تک ہے۔ لاہوتی سے مراد عالم لاہوت وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ ہو سکتا ہے اقبال کا اشارہ معراج شریف کی طرف بھی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کی نمائندگی کی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب، خلیفہ، پسندیدہ بندہ بنا کے بھیجا گیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان، اے مرد مومن، تیرا مقام عالم لاہوت تک ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ ہم اپنی تشریح کے آغاز میں ہی یہ لکھیں گے کہ مرد مومن کے لیے طائر لاہوتی کا استعارہ لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی عالم لاہوت کی وضاحت کریں گے کہ عالم لاہوت جو ہے وہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، جہاں پہ جبریل امین نے بھی جانے سے انکار کیا تھا کہ ان کے پر جلتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف رزق روزی نہیں، وہ تمام آسائشات، ان سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ پرواز میں کوتاہی، جس سے پرواز نیچی ہوتی ہو۔ یہاں پہ پرواز محض اڑنے کو نہیں کہا گیا، یہاں پہ پرواز سے مراد عزت نفس ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو تمام مخلوقات سے بلند ترین مقام عطا کیا گیا۔ اگر انسان اب بھی اپنے مقام کو نہ پہچانے اور وہ دنیاوی آسائشات کی خاطر اپنی عزت نفس کو کم کر دے اور لوگوں کے سامنے جھکے، تو ایسی صورت میں ضبط نفس ان دنیاوی آسائشات سے الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ جس میں اقبال نے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
اس کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں کہ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اولا بہتر برتر مقام رکھنا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اب اس میں تلمیحات کا استعمال کیا گیا۔ دارا ہم پڑھ چکے ہیں ایران کے بادشاہ دارا کہلایا کرتے تھے اور ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور ایران اپنے وقت کی سب سے عظیم ترین طاقت تھا۔ اس کے بعد سکندر اعظم جو کہ یونان مقدونیہ کا 11 سال حکمران رہا اور جس نے بے شمار فتوحات کی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے آدھی دنیا فتح کی۔ اسی کے ساتھ ہی شاعر نے اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، بوئے اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی بادشاہوں سے جن کے نام و نشان مٹ گئے، جو کہ فانی تھے، جو اس دنیا سے جانے کے بعد جنہیں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو شاعر کہتے ہیں کہ اس سے وہ مرد فقیر سے مراد یہاں پہ گداگری کرنے والا نہیں، بلکہ درویشی اختیار کرنے والا مرد صالح، مرد مومن ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد مومن جو کہ نیابت الہی اللہ تعالیٰ کا قرب پسندیدہ درجہ حاصل کر چکا ہو، صرف اطاعت کر کے، ضبط نفس، بیجا خواہشات پہ قابو پا کے، تو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کی جیسی سادگی، درویشی کی صفات موجود ہوں، وہ ان دنیاوی بادشاہوں سے بہتر ہے، کیونکہ مرد مومن کا مقصد تن پروری یعنی کہ کھانا پینا نہیں، روح پروری ہے، ایمان کو افروز دینا، بڑھانا۔ قلعہ خیبر کا دروازہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اکھاڑا تھا، وہ کھانے پینے کی طاقت سے نہیں، وہ ایمان کی طاقت سے تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین، شیوا، قانون، دستور، جواں مرداں، یہاں جواں مرد سے مراد بھی مرد مومن کو لیا گیا۔ حق گوئی، سچ بولنا، بے باکی، بے خوفی سے سچ بولنا، خاص کر جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو یہاں شاعر نے مرد مومن کی ان دو صفات کا ذکر کیا کہ وہ سچ بولتا ہے اور بے خوفی سے سچ بولتا ہے۔ روباہی، لومڑی کی طرح چالاکی، ہیلا سازی، بہانے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مرد مومن سچ بولتا ہے، براہ راست سچ بولتا ہے، اسے زمانے کے مکر و فریب، ہیلا سازیاں، بہانے، یہ تمام چیزیں نہیں آتی، وہ ان سے کوسوں دور ہوتا ہے، کیونکہ منفی طریقے مومن کو زیب نہیں دیتے۔ مرد مومن کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، جنہوں نے باطل کی اطاعت قبول نہ کی اور اپنی شہادت کو ترجیح دی۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ مرد مومن کے دل میں انسان کا نہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اسے زمانہ سازی نہیں آتی۔ اقبال کا ہی شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ زہر ہلاہل تیز زہر، کند میٹھا، یعنی کہ وہ سچ کو کسی مٹھاس میں لپیٹ کے نہیں کہہ سکتے۔ تو امید ہے یہ غزل آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔